السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج دو موضوعات ہیں جن پر کوئک ڈسکشن ہوگی۔ دونوں موضوعات انٹر لنکڈ ہیں، اوور لیپڈ ہیں اور دونوں کا تعلق بھارت سے ہے۔ ایک تو ہے بھارتی خفیہ ایجنسی کا گندا کھیل۔ اب وہ گندا کھیل کیا ہے کہ وہ ڈاکٹرڈ اور مینوفیکچرڈ قسم کے کلپس چلا کے آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کرتی ہے، لیکن بھارتی ایجنسی آج کل ضرورت سے زیادہ تیزیاں دکھا رہی ہے، حالانکہ اسے یہ کام کرنا نہیں آتا۔ اگر آتا ہے تو نہایت بھونڈا طریقہ ہے، اس سے بہتر طریقے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اور دوسری ڈسکشن کا تعلق ہے انڈین ملٹری تھنک ٹینک سے، جو ادھر ادھر بیٹھ کے خام خواہ پروپیگنڈا کرتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے بارے میں۔ تازہ ترین درفنتنی یہ ہے کہ چائنا واز کانسٹنٹلی ہیلپنگ پاکستان تھرو آؤٹ دا کامبیٹ، اور اس ہیلپ کا تعلق سیٹلائٹ امیجری سے ہے۔ تو وہ سارے امیجز پاکستان کو فراہم کر رہا تھا، قدم قدم پر پاکستان کو پتہ تھا، ہمارے جہازوں کے روٹس تک کا پتہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جہازوں کو آسانی سے نشانہ بنا لیا گیا۔ اب اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی لائن میں انٹرو کے طور پہ دے دوں کہ میں خود محسوس کرتا تھا کہ پاکستان کے بارے میں تو انڈیا نے دے دیے امیجز، پاکستان نے بھی تو جگہ جگہ تباہی مچائی ہے۔ پاکستان نے اپنے ٹارگٹس کو بٹھنڈا میں ہٹ کیا، ادھم پور میں کیا، بارہ مولہ میں کیا، دو تین اور جگہ ہیں جن کے بارے میں وہاں کے لوکلز اپنے ویلاگز میں چھوٹی موٹی گفتگو میں تذکرہ کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ تو آخر پاکستان وہ امیجز کیوں شو نہیں کرتا؟ آج یہ عقدہ بھی کھلا ہے، کیونکہ میں نے رابطہ کیا تھا اپنے سورسز کے ساتھ اسلام آباد میں۔ چلیں پہلے یہ ڈسکشن کر لیتے ہیں، خفیہ ایجنسی کا جو گندا کھیل ہے اس طرف بعد میں چلے جائیں گے، کیونکہ اس میں ٹارگٹ میں ہوں، اس لیے وہ ثانوی ہے، پاکستان فرسٹ۔ پہلے پاکستان سے متعلق بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کو لگاتار اسرائیل کی مدد حاصل تھی۔ ویسے تو اسرائیل ان معاملات میں خود کفیل ہے، لیکن اس پر کس کا دست شفقت ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے، ظاہر ہے پوچھنا تو بنتا ہے، میں نے بھی پوچھا، گزارش کی کہ جناب بتائیے، تو کلیئرلی انتہائی ریلائبل سورسز سے یہ بتایا گیا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا چائنا کے معاملے میں جو کیا جا رہا ہے، یہ سراسر غلط ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خام خواہ کی بہتان ترازی، کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا حساب ہے۔ اب بتاتے ہوئے ہندوستان شرماتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اپنی ہائٹ اور ویٹ کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹے باکسر سے جب آپ پٹ کر آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی طویل تلاش کرتے ہیں، رستے میں ہی کوئی نہ کوئی ایکسکیوز تلاش کرتے ہیں۔ مثلا عام محلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، مار کھانے کے بعد بچہ ضرور یہ بتاتا جی میں اکیلا نہیں تھا، 4-5 اکٹھے آ گئے تھے، بھلے سے اس نے ایک سے ہی مار کھائی ہو۔ خاص طور پر جب وہ اپنے سے چھوٹے کے ہاتھوں پٹاؤ تو اس کے لیے تو پھر وہ زمین آسمان کے کلابے میں لاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سہارا لیتا ہے جھوٹی گواہیوں کا۔ اسرائیل کی گواہی ہر وقت اویلیبل ہے اس کے لیے، اس کی بھی بے شمار ریزنز ہیں۔ اب میں نے جب پروب کیا کہ پاکستان کے پاس امیجز کیوں نہیں ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے پاس وہ فیسلٹی سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ پاکستان کی قسمہ پرسی لاتعداد چیزوں میں ہم سب پر عیاں ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن میرا دوسرا سوال تھا کہ یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں امیجز موجود ہوتے ہیں، جیسے میکسر ہے بڑی مشہور کمپنی، آپ اس سے کیوں نہیں لے لیتے؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب کسی نے کوئی امیج نہ دینا ہو، وہ بہانہ کر دیتا ہے جی اس وقت بلینک تھا، ہمیں وہ امیج ملا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے مختلف کیسز میں سنا ہوگا، مختلف ممالک میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جب فلاں واردات ہو رہی تھی تو CCTV فوٹیج اس لیے اویلیبل نہیں کہ کیمرہ اس وقت بند تھا، یا کیمرہ اس وقت موجود نہیں تھا، یا اس کی بیٹری میں کوئی پرابلم تھا۔ سب سے اہم کیس سٹڈی اس حوالے سے لیڈی ڈیانا سے متعلق پیش کی جاتی ہے کہ جب ان کی گاڑی ایک ستون سے لگی، دیوار سے لگی اور لڑکھنیاں کھاتی ہوئی دور جا گری، اور جس کے نتیجے میں لیڈی ڈیانا کی ڈیتھ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ گرد و نواح کے تمام کیمرے اس دن فنکشنل نہیں تھے۔ ٹھیک ہے جناب، اسی طرح 9 مئی بھی کیمروں پہ ڈال دی جاتی، جی کیمرے تو موجود تھے، اس دن چلے نہیں، کوئی جو متعلقہ کیمرہ تھا نا اس میں وہ امیج آیا نہیں۔ یہ جو CCTV فوٹیج ہے نا، یہ بھی ایک پور مینز سیٹلائٹ امیج سمجھ لیجئے۔
تو اگر یہ بہانہ کیا جا سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ اب سوال یہ ہے کہ انڈیا یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اشوک کمار مشہور ملٹری تھنک ٹینک سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے یہ درفنتنی بلومبرگ پر چھوڑی ہے انٹرویو کے دوران کہ جی چائنا تو لگاتار پاکستان کو یہ امیجز دے رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مسائل کریٹ ہوئے، یہی وجہ ہے کہ ہم سٹنگ ڈک بن گئے. ہم نے یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ پاکستان کے پاس یہ سب کچھ موجود ہوگا. ان ادر ورڈز وہ ایک نہیں تھا، بہت سارے آ گئے تو ہمیں اس لیے کٹ پڑ گئی. الحمدللہ انہوں نے یہ اقرار تو کیا نا کہ کٹ پڑی ہے اور ٹھیک ٹھاک پڑی ہے. اتنے کم وقت میں اتنی پٹائی اپنے سے اتنے بڑے مد مقابل کی شاید تاریخ میں کم ہی ملے. سوال یہ ہے کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انڈین گورنمنٹ، انڈین ملٹری، ان کی پالیسی کی بنیاد اس طرح کے جھوٹ کیوں ہیں؟ یہ ہے اہم سوال. اور تھوڑا سا ایکسپلور کریں، تھوڑی سی تحقیق کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. پہلے تھا ایک مد مقابل، اب ساتھ اس کے خام خواہ کے ایک عزیز رشتہ دار، چاچے تائے، بڑے بھائی کو بھی شامل کر لیا گیا کہ جی ہم اکیلے پاکستان کے خلاف نہیں لڑ رہے، بلکہ پاکستان کے خلاف تو لڑ ہی نہیں رہے. یہ تو 1.5 enemy ہمارا، ایک enemy نمبر 1 وہ ہے چائنا، سپورٹڈ بائی پاکستان. اب یہ وہ امپریشن ہے جسے پوری کائنات میں عام کیا جا رہا ہے. یہ ششی تھرور اینڈ کمپنی جو ادھر ادھر ڈپلومیٹک آن سلاٹ پہ نکلے ہیں نا، تو بنیادی نیریٹو یہ ہے جو چورن انقریب بکتا نظر آئے گا نا آپ کو، وہ یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان ایک ہیں. ان ادر ورڈز رشیا بھی ان کے ساتھ مل جائے گا کیونکہ چائنا ادھر ہے. تو پھر پورے اقوام مغرب اپنی فکر کر لیں، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ آپ کی طرف آئے گا، اس لیے اپنا دست شفقت ہمیں فراہم کریں. ایک تو ہے مطمع نظر یہ. دوسرے کا تعلق انٹرنل پالیٹکس سے ہے، وہ زیادہ اہم ہے، بلکہ کئی گنا اہم ہے کہ بھائی پاکستان تو ایک قابل فہم چیز ہے نا، سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی ہے جناب، ہم نے تیاری کی اور ہم اپنی طرف سے کٹ لگانے گئے تھے، لیکن حالات یہ ہو گئے. اب تو چائنا ہے، ایک جائنٹ ہے جس کے ساتھ لڑنا ہے. وہ ہمارا ملٹری بجٹ ڈبل کرو، ہمیں مزید پیسہ فراہم کرو، فنڈز دو، کیونکہ اب لڑائی صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہے. اور اوپر سے اروناچل پردیش والا معاملہ بھی شروع ہو گیا کہ ماضی میں لداخ کے ارد گرد جو کچھ ہوا اس سے ملتی جلتی سچویشن آلموسٹ پھر سے کریٹ ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو یہ تاثر دینا کہ بھائی F-35 تو تم ہمیں دے ہی رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارا بک نہیں رہا، کوئی بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے اس قیمت میں. اس قیمت پر اس سے بہتر طیارے موجود ہیں، لیکن تم ہمیں دینے پر مصر ہو. ہمیں تم F-22 کیوں نہیں دیتے؟ اب F-22 بڑا لاجواب جہاز ہے، اور امریکی کانگریس کے بھی کچھ مسائل ہیں، اس کے سینٹ کے بھی کچھ مسائل ہیں کہ وہ جہاز جو ایکسکلوسیولی امریکی ملٹری استعمال کرتی ہے وہ ہم اوائڈ کرتے ہیں. ایون اسرائیل کے پاس نہیں ہے یہ جہاز، تو ادھر بھی انڈیکیشن جا رہی ہے. پھر یہ کہ انڈین پالیٹکس میں اس وقت مودی کا گراف بہت نیچے چلا گیا، بڑی تیزی سے گیا نیچے. مودی بطور وار مونگر اسٹیبلش ہوا ہے، اور ایسا وار مونگر جس نے یہ گھر کہہ کے گیا تھا کہ بھی میں شام سے پہلے شکار مار کے تمہارے پاس آ رہا ہوں. وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا اپنا نقصان اتنا ہو گیا. تو ان ادر ورڈز انڈینز آر ڈس اپوائنٹڈ، انڈین میڈیا از ڈس اپوائنٹڈ، ایون دا گودی میڈیا از ڈس اپوائنٹڈ. تو ان کو خاموش کروانے کے لیے کہ بھائی یہ مار اس لیے پڑی ہے، آپ یقین کریں گوسوامی صاحب یہ مار پڑنی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ معاملات تھے. چنانچہ اشوک کمار صاحب نے جو کچھ کہا ہے، یا ان کے پیٹی بھائی جو کچھ اب کہتے چلے جائیں گے، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے. میرے سوال کا جواب میرے سورس نے یہ دیا. سوال یہ تھا کہ بھئی تم ادھر ادھر سے کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کہا جی چونکہ بلینک ہوتا ہے ہمیں نہیں ملا، اور جو بعد والے امیجز ہیں وہ ہم پیش کر دیتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے رن ویز آپ کو ریپیئرڈ ملیں گے. کہ اتنی جلدی ریپیئر کیسے ہو گئے؟ پھر یہ انکشاف ہوا جو کہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ گیس کریں کہ ایک رن وے جو شیلنگ کا شکار ہوتی ہے، جو ٹوٹ جاتی ہے، اس کو ریفربش کتنی دیر میں کیا جا سکتا ہے، اس کو ریپیئر کتنی دیر میں کیا جا سکتا ہے. اب میرا
اندازہ تھا کہ 2 دن 3 دن میکسیمم. تو اٹس اے میٹر آف 6 آورس ایٹ دا موسٹ 6 آورس. یعنی حالت جنگ میں بھی مزید حملے کا بھی اندیشہ ہو تب بھی 6 گھنٹے. کیوں؟ وہ جو ڈمپرز ہوتے ہیں, بلڈوزرز ہوتے ہیں, کنکریٹ مکسرز ہوتے ہیں, ایکسکیویٹرز ہوتے ہیں, وہ تو وہاں پر 24/7 اویلیبل ہوتے ہیں. دیٹ از اے پارٹ آف دا ڈرل. حالت جنگ میں یہ تمام چیزیں اسی طرح موجود ہوتی ہیں جس طرح پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ساتھ ایک ایمبولنس ہمہ وقت ٹریول کرتی ہے. یہ پروٹوکول کا حصہ ہے, یہ ایس او پی ہے. تو ہر چیز تو ریپیئر ہوگی اگلے دن, ہم کیا پیش کریں؟ اصل چیز جو پوچھنے کی بتانے کی ہے, تمہارے طیارے گرے کہ نہیں, تمہارا ایئر ڈیفنس سسٹم پینیٹریٹ ہوا کہ نہیں. تم یس کرو نو کرو, پوری دنیا کو اس کا علم ہے. اب آ جائیے پہلی گفتگو جو ہم نے سٹارٹ میں کرنی تھی, مجبوراً مجھے وہ بعد میں کرنی پڑ رہی ہے, اس کا تعلق بہرحال میرے ساتھ ہے. وہ ہے را کی ایک بھونڈی سی حرکت. ایک ٹویٹر ہینڈل ہے را کا, میگ اپ ڈیٹس کے نام سے. اس نے ایک وتیرہ بنا رکھا ہے کہ دوسرے کی گفتگو پکڑنا, کلپ اپنی مرضی کا. اس کے طریقہ ہائے واردات ہیں کہ ایک تو اس کو ڈاکٹر کر دو کہ جہاں دل چاہے اس کا قیمہ کر کے, جو اس کے منسڈ پیسز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ساتھ جوڑ کے ایک ہی کو, وہ صاف پکڑے جاتے ہیں. ان کو بچہ بھی پکڑ لیتا ہے کہ یار یہ تو توڑ توڑ کر ایڈیٹڈ, جس کو ہمارے جج صاحبان کہتے ہیں یہ تو ایڈٹ ہوا ورژن ہے, وہ ڈاکٹرڈ ہوتا ہے. انفیکٹ ایڈٹ ایک لگتا ہے, 2 لگ جاتے ہیں. یہ جو 70 ایڈٹس لگتے ہیں, اچھا وہ بھی مہارت کے ساتھ کی جائے تو ممکن ہے, مطلب گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اگر نالائکی سے کی جائے جیسی یہ میرے کیس میں کی گئی ہے تو وہ بھونڈی حرکت لگتی ہے. یا پھر اے آئی کا استعمال کرتے ہیں لوگ, اب وہ بھی پکڑا جاتا ہے کیونکہ پہلے اے آئی سے لوگ واقف نہیں تھے, اب لوگوں کو وہ بھی پتہ ہے. تیسری چیز جو سب سے زیادہ ہوتی ہے, جو اس کیس میں ہوئی جسے میں پیش کرنے جا رہا ہوں, وہ ہے نامکمل کلپ چلانا. نامکمل یعنی سٹارٹ یا اینڈنگ یا بیچ میں سے کچھ حذف کر لو, کانٹ چھانٹ ایسی نہ کرو, بس صرف چھوٹے چھوٹے پیسز حذف کر کے آپ ایک گو میں چلا دو. اب ذرا یہ پیس سنیے, میں پیش کرنے جا رہا ہوں. ہاشم موسیٰ اینڈ طلحہ علی, یہ تو ہے نا جی پکی پکی بات ہے کہ پاکستانی ہیں. یہ سرحد پار آتے جاتے تھے, لشکر طیبہ کے ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم تھے. ایک کے تو ہماری فوج اور ہماری انٹیلیجنس کے ساتھ بھی تعلقات تھے اور معاملات تھے, بلکہ وہ باقاعدہ سپاہی تھا, کمانڈو تھا. 2-3 کشمیری تھے ان میں, جو انڈیجنس سٹرگل ہے, وہاں کے مقامی ہیں. اب خطرناک بات یہ ہے کہ وہ آج کل لگے ہوئے ہیں کچھ سو کالڈ فورینزکس کرنے. وہ لگاتار اپنی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اب کہنا یہ چاہ رہے ہیں بھائی جان کہ آفتاب بڑا میرے بارے میں بادب انداز میں کہا, ریناؤنڈ پاکستانی جرنلسٹ, renowned Pakistani analyst says so. He is actually implicating Pakistan, that this was an act of terrorism performed by Pakistan. یہ ایک پاکستانی جرنلسٹ کہہ رہا ہے. اب اس مورون نے, اس لیے I'm sorry میں اس کے لیے مورون کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ اس احمق کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ نیچے لنک دے رہا ہے وہ, کہ یہ لنک دیکھ لیں اس میں یہ دیا ہوا ہے, یہ سوچتے ہوئے کہ اکثریت کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. یہاں بڑی حد تک وہ درست ہے کہ باقی لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ تحقیق کر لے. اسی لنک میں جب آپ اوریجنل سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کی ایجنسی رپورٹ ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں, اگر آپ پیچھے سے سنیے, کہ اب ان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہاشم موسیٰ اور طلحہ علی. اب ذرا اوریجنل سنیے کہ اوریجنل کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے کرونالوجیکلی کہ انہوں نے 4-5 آدمی ریسنٹلی کوئی نامینیٹ کیے ہیں. انہوں نے نامینیٹ کیے ہیں, انہوں نے نامینیٹ نہیں کیے. یہ جو آپ کے کچھ لگتے ہیں نا, انہوں نے نامینیٹ نہیں کیے, یہ انہوں نے نامینیٹ کیے ہیں. آپ کی ایجنسی سے متعلق بات ہو رہی ہے بھائی, جس کی رپورٹ ہے, خفیہ رپورٹ ہے یا اعلانیہ رپورٹ ہے, یہ آپ کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں. میرے منہ میں مت گھسیڑو, میں نے یہ نہیں کہا, اور میں موجود ہوں یہ بتانے کے لیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ان ادر ورڈز بکواس کر رہے ہیں. اصل چیز ڈسکس ہونے والی یہ ہے, میں نے اس واقعے کے دوسرے دن تذکرہ کر دیا تھا
کہ فالس فلیگ آپریشن کروانا، سٹیج کرنا، بنانا یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں. یعنی آپ نے اپنی جیلوں میں قید کوئی 2-4 پاکستانی بندے پکڑنے ہیں اور انہیں اس معاملے کا فارڈر بنا دینا. آپ نے یہ فالس فلیگ آپریشن کا اس کا کچھ ذکر کیا بارہ دس از ون آف دا پاسبلٹیز. ہو سکتا ہے نا، بڑا آسان ہے فالس فلیگ آپریشن کروانا، کوئی مشکل ہے بھلا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، اس کے ہونے میں تھوڑا سا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہے. تو حکومتیں ڈرامے کرتی ہیں، بہت بڑے بڑے ڈرامے کرتی ہیں، ایسے ایسے کہ آپ حیران رہ جائیں. بڑا بڑا ڈائریکٹر دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر لیا. فالس فلیگ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی متاثرہ جگہ پر ایک ایسے پاکستانی کو جیل میں سے نکال کے، جیل میں ان کے پاس بہت سارے پاکستانی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اس کو وہاں جا کے مار دیں اور کہیں کہ جناب یہ وہاں سے مرا ہوا ملا، اس کو جو ہے فورسز نے مارا ہے، جہاں ایکسچینج آف فائر ہوا ہو، یا کسی بھی مقام پر پکڑ لیا جائے اس پاکستانی کو کہ جی ہمیں تو یہ وہاں سے ملا ہے. اب ہم نے تو نہیں اسے سننا نا، پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہے، کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. تو اسی کا بیان، اسی کے فورینزکس، اسی کی ڈی این اے کرا کے اس کا تعلق فیصل آباد میں کہیں سے جوڑ دیا جائے. اس میں آپ نے دیکھ لیا، میں نے ایگزیکٹلی یہی گزارش کی تھی. یہ تو 24 اپریل تھا. ایک اور ہے جو مئی میں نے تقریباً اس سے ملتی جلتی گزارش کی ہے، ذرا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ. اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. ایگزیکٹلی وہی کچھ کہ یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ ہے نہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کرونالوجیکلی کہ انہوں نے 4-5 آدمی ریسنٹلی کوئی نامینیٹ کیے ہیں کہ ہاشم موسیٰ اینڈ طلحہ علی. یہ تو ہے نا جی پکی بات ہے کہ پاکستانی ہیں. یہ سرحد پار آتے جاتے تھے، لشکر طیبہ کے ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم تھے. ایک کے تو ہماری فوج اور ہماری انٹیلیجنس کے ساتھ بھی تعلقات تھے اور معاملات تھے، بلکہ وہ باقاعدہ سپاہی تھا، کمانڈو تھا. 2-3 کشمیری تھے ان میں جو انڈیجنس سٹرگل ہے، وہاں کے مقامی ہیں. اب خطرناک بات یہ ہے کہ وہ آج کل لگے ہوئے ہیں کچھ سو کالڈ فورینزکس کرنے. وہ لگاتار اپنی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے پروو کرنا ہے. میرے خدشات ہاشم موسیٰ سے متعلق ہیں کہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا غور کیجئے کہ ہاشم موسیٰ کے اب وہ پیچھے ہیں، عنقریب پھر میڈیا میں کوئی چیز دیں گے کہ جی طلحہ جو ہے اس کا پتہ چلا ہے کہ وہ بارہمولہ میں کسی جگہ پہ یا پلوامہ میں کسی جگہ پر پایا گیا. جیسے چند دن پہلے انہوں نے کولمبو میں ایک فلائٹ روک لی تھی. اسی طرح ہی تلاش کرتے رہے، اڑی کے آس پاس پتہ چلا ہے کہ ہاشم موسیٰ دیکھا گیا ہے. لیں جی پھر تیسری قسط آئے گی اس کی کہ ہم نے ٹریس کر لیا ہاشم موسیٰ کدھر ہے، اس کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے. اور چوتھی ایپیسوڈ میں عین ممکن ہے وہ پکڑ لیا جائے، مار دیا جائے یا کچھ اور کر لیا جائے. ان چیزوں پر ذرا غور کریں کہ عین ممکن ہے ہاشم موسیٰ تو ان کے پاس ہو، ان کی کسٹڈی میں ہو. ایک لمحے کے لیے صرف یہ سوچیں کہ کیا یہ ڈویبل نہیں ہے؟ اگر ان کے پاس 100-200 پاکستانی قید میں ہیں اور زیادہ تر وہ جو آتنکواد کے حوالے سے انہوں نے، اسی طرح ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو مدر آف آل آتنکواد کلبھوشن یادو ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سارا سلسلہ صرف اور صرف انٹرنیشنل سمپتھی اکٹھی کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ انتہائی مؤثر ہے. اب میری گزارش اپنے ویورز سے ہے، وہ ویورز جو زود حیران اور زود پشیمان ہے کہ آفتاب صاحب یہ کیا آپ نے کہہ دیا. تو بھائی تھوڑی سی عقل استعمال کر لو. اسی ویڈیو میں واپس جاؤ نا، جا کے دیکھو کہ یہ بات آفتاب صاحب نے کی. اور کچھ نہیں، تاریخ نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو لباس سے آپ پہچان سکتے ہیں. پھر اسی گفتگو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے رکھا ہے، تینوں چیزیں دیکھیں. تو میں تو بار بار میرا سبجیکٹ ہے یہ، میں نے ایک سے زائد مرتبہ یہ گزارش کر رکھی ہے. اچھا میں اس کا وکٹم پہلی دفعہ نہیں بنا، یہ تو خیر انڈیا ہے نا جس نے حال ہی میں میرا ٹویٹر ہینڈل بھی بین کر دیا انڈیا میں.
یوٹیوب پہ پہلے ہی بین کر رکھا ہے اس نے. اس طرح کی حرکتیں انڈینز اکثر کرتے ہیں میرے ساتھ. ادھر بھی پاکستان میں بھی چادریں زیادہ نہیں چڑھتی میرے پہ. جعفر ایکسپریس والا واقعہ جب ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میری ایک فوٹیج سیاق و سباق سے ہٹ کے وہ پیش کر دی گئی. لیکن اس بارے میں یہ کہوں گا کہ قصور صرف ان بیچارے اناڑی اینکرز کا، ہوسٹس کا نہیں ہے. انہیں جس طرح پیش کیا گیا انہوں نے منون وہی چھاپ دیا. وہ جو پیش کرنے والا ہے نا، ہماری خفیہ ایجنسی کا متعلقہ افسر جو بھی ہے، وہ رج کے نالائق ہے. وہ میری توقع سے بھی زیادہ نالائق ہے. کیوں؟ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے یہ کس پرسپیکٹو میں کہا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا آپریشن یہ کوئی عام چھوٹی موٹی BLA جیسے ادارے نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے تو باقاعدہ ہاتھ ہے. تو اگلے 2-3 دن بعد انہیں سمجھ آئی کہ یہ میں انڈیا کی بات کر رہا تھا، کیونکہ انڈیا پر الزام لگا دیا پاکستان نے. یہی گزارش میں کر رہا تھا. اور آپ یہ سمجھے کہ آفتاب صاحب ہیں یہ یقیناً بدگمانی کا شکار ہوں گے. یہ پاکستان آرمی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ٹرین، پاکستان آرمی اپنی ٹرین خود ہی اغوا کروائے گی. پاگل تو نہیں ہو کیا؟ یہ سلسلے ہوتے رہتے ہیں. ان سے آپ پریشان نہ ہوا کریں. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی تحقیق کریں تھوڑی بہت، یا پھر پوچھیں کہ آفتاب صاحب کو لنک بتا دیں تاکہ ہم دیکھیں. کچھ تھوڑا بہت کام آپ بھی کیا کریں. یہ سارا میرا کرنے کا کام نہیں ہے. میں نے آج عمران خان کی سو کالڈ رہائی سے متعلق گفتگو کرنی تھی، لیکن مجھے کرنی یہ پڑ رہی ہے. خوشی ہے مجھے کہ میں نے وہ جو سیٹلائٹ والا معاملہ ہے وہ بھی آج کر دیا. دیٹ از اے نیشنل سروس، دیٹ از فار پاکستان. اگر خلاف واقعہ بات کرو گے نا تو پھر ہم جیسوں کو چاقو چوبند پاؤ گے. پھر ہم سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہے. لیکن جھوٹ نہیں بولنے دیں گے، نہ اپنوں کو نہ آپ کو. اب ایک چلتے چلتے چھوٹی سی گزارش اور بھی ہے کہ منیب فاروق ہمارا دوست ہے، کولیگ، ہی از اے فائن فیلو. میں ہمیشہ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں. اس نے ایک بات کی جو میرا جونیئر ہے، میں اس لیے تھوڑی سی لبرٹی لیتا ہوں، آپ جناب کی بجائے اس کہتا ہوں، میرا جونیئر ہے، برخوردار ہے، اور میں اس سے کروڑ گنا اختلاف رکھتا ہوں. اگین 180 ڈگری پہ ہے وہ، اور میننگ فل باتیں بھی کرتا ہے. اس نے دیگر باغیوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی رگیت دیا. بھی باغی تو میں ہوں، اس سے تو انکار نہیں میں کر رہا، الحمدللہ میں باغی ہوں. مجھے مجبور کیا گیا، میں نے بغاوت کر دی. بغاوت کیا ہے کہ میں ایک جمہوری ذہن کا آدمی، میں بھوٹ نہیں چاٹ سکتا، سر نہیں چاٹ سکتا، اللہ دی قسم نہیں چاٹ سکتا. آئی وش آئی کوڈ ڈو دیٹ. چاٹ سکتا تو پتہ نہیں اب کیا ہوتا، وہاں پہ کیا بیٹھا ہوتا، اور یہ سارے بچونگڑے ہوتے ہمارے. نہیں کر سکا، الحمدللہ نہیں کر سکا، اور اس پر قائم دائم ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، مزید استقامت دے. پرابلم کہاں ہے کہ جی آفتاب اقبال صاحب دیکھیے، یہ منیب فاروق فرما رہے ہیں کہ آفتاب صاحب دیکھیے کہ وہ ان سب کے ساتھ مل کر وہ بھی رگید رہے ہیں پاکستان آرمی کو کہ آپ کو تو چاہیے آپ اپنی آرمی کے ساتھ ہو. بھائی میں اپنی آرمی کے ساتھ ہی ہوں، میں اپنے ملک کے ساتھ ہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں کہیں اور جا ہی نہیں سکتا، میں چاہوں بھی تو نہیں جا سکتا. میرا DNA ڈفرینٹ ہے، یو ڈونٹ نو. آپ نے ملیر کا تذکرہ کیا، ایک ایک کر کے بات کریں نا. پھر آپ نے آرمی چیف کا تذکرہ کیا، وہ بھی ایک ایک کر کے بتاتا ہوں میں. ملیر کا آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملیر پر حملہ کر دیا، یہ کیسے ہوا؟ جانے من تھوڑی سی تحقیق آپ بھی کر لو. یہ درست ہے کہ وہ انڈین نیول شپ وکرانت سے گولہ باری نہیں ہوئی، لیکن انڈین ڈرون سے تو ہوئی. آپ تھوڑا سا چیک کر لیں کہ ملیر پر 2 گولے گرے کہ نہیں. بھئی میرے لیے تو یہ ایک ہی بات ہے، INS وکرانت سے فائر ہوا ہو یا انڈین ڈرون سے. وہ دونوں انڈین ہیں، کوئی ایتھوپین تو نہیں ہے نا. تو ملیر کینٹ کے بارے میں میری خبر غلط نہیں تھی، اور خبر غلط ہو بھی سکتی ہے، باؤنس بھی ہو سکتی ہے. میں ریٹریکٹ کر سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میری خبر غلط تھی، لیکن یہ ہوا ہے. آپ تھوڑا سا چیک کریں، آپ کے سورسز آپ کو ٹھیک نہیں بتا رہے. اسی طرح، اور اس میں کچھ چھپانے، یار جنگ میں کیا کچھ نہیں ہوتا. منیب میرا اور آپ کا اختلاف جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نہیں ہے، بنیادی ہے، اور میں اسے آپ کا رائٹ سمجھتا ہوں. میرا رائٹ میرے ساتھ ہے، آپ کا رائٹ آپ کے ساتھ ہے. آپ آرمی چیف کو دنیا کا بہترین آدمی قرار دیتے ہیں، اوکے. آپ بہترین سپہ سالار قرار دیتے ہیں، اوکے. آپ بہترین سولجر قرار دیتے ہیں، ویری اوکے. میرا یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کے ساتھ. جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا کہ آرمی چیف کو عوام کی سپورٹ کیوں چاہیے، بھی اس نے کوئی ووٹ لینا ہوتا ہے. Here you are wrong. I took exception to these words of yours. اس کے علاوہ تو مجھے پتا بھی نہیں آپ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے. یہ بھی جب ادھر ادھر سے سنا تو I couldn't believe my ears. مجھے سننا پڑا جا کے کہ منیب نے یہ بات کی ہے. تو یہ ہے میرے بھائی، اور کوئی ایسا وہ معاملہ نہیں تھا. میرا ذاتی ڈفرنس ہے، میں آرمی چیف کو
پولیٹیکل رول پلے کرتے ہوئے پسند نہیں کرتا. یہ میری ٹریجڈی ہے, میری مجبوری ہے, یہ میری میکنگ میں, میری ساخت میں پرابلم ہے. میں نے کئی دفعہ آرمی کو سپورٹ کیا ہے اگینسٹ. مجھ سے یہ گناہ بے لذت سرزد ہوا ہے ماضی میں کہ میں نے پولیٹیکل گورنمنٹس کے اگینسٹ ملٹری کو کشن دیا ہے, سپورٹ دی ہے اپنے طور پر جتنا سہارا دینے کی کوئی. تو کس کے اگینسٹ؟ جسٹ امیجن آصف علی زرداری کی حکومت, نواز شریف کی حکومت. بھائی ان کی نسبت تو کوئی بھی ملٹری بہتر ہوگی, تاہم ملٹری کو سپورٹ کرنا اگینسٹ اے پولیٹیکل گورنمنٹ, اگینسٹ این الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ از رانگ. یہ کنفیشنز تو ہم 20 مرتبہ پہلے دے چکے ہیں کہ میں اور میرے جیسے لوگ کہ یہ درست نہیں ہے. مثلا آپ کا یہ کہنا کہ اس نے کون سا ووٹ لینا ہے جا کے عوام سے, ایسی ہے کہ آرمی چیف چاہے تو حلف کی پاسداری نہ کرے, وہ کسی کے ماتحت ہے. یہ مور اور لیس اس جیسی بات لگتی ہے, چونکہ غلط باتوں کا فلیور ایک جیسا ہوتا ہے, بلکہ ان کی سمیل ایک جیسی ہوتی ہے. غلط بات تو غلط بات ہے. آپ نے غلط بات کی تو میرے بھائی میں نے اس پہ وہ کیا تھا. تو اس لیے تھینک یو ویری مچ کہ ان تمام لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تمہارے اندر ایک چھوٹی سی رسپیکٹ کا ایلیمنٹ مجھے محسوس ہوا, نظر آیا. اور اس کا تعلق ان دنوں کے ساتھ ہے جب نئے نئے تم دنیا ٹی وی میں آئے تھے اور میرا تمہارے ساتھ ٹاکرا ہوا تھا. مجھے خوشی ہے کہ میرے دوستوں میں تم شامل ہو. ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ پولیٹیکل فلسفی کا حامل, لیکن میرا دوست ہے. آپ مجھے دوست سمجھیں یا نہ سمجھیں, میں آپ کو دوستی سمجھتا ہوں, لیکن آپ کے ان نظریات کے ساتھ مجھے 1,00,00,000% اختلاف ہے. میں اور آپ ان معاملات میں ایک پیج پر کبھی نہیں ہو سکتے. Nonetheless, you are a fine gentleman. آپ کے اندر ایک سوبرائٹی ہے اور اس سوبرائٹی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. تو ایک دو سینئرز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا بلو دا بیلٹ ہٹ کیا ہے. آپ اگر چاہیں تو اس پہ غور کریں, نہ چاہیں تو نو پرابلم.